کسی کو میری شکل یاد ہے؟ کس کو؟ اچھا یہ بتائے کس کو واقعہ یاد ہے؟ میں نے پچھلے سال ایک کہانی آپ کو سنائی تھی، کس کو یاد ہے؟ جی کس کو وہ کہانی یاد ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. جی کیا کہانی تھی؟ نہیں. سبحان اللہ والی کہانی کسی کو یاد ہے؟ راحت تندوری نے کہا تھا نا، وہ مشاعرہ ہو رہا تھا کوئٹہ میں، بات بات پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. احمد ندیم قاسمی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، جب ان پر وہ آواز تھوڑی سی بوجھل لگنے لگی نا، انہوں نے اس کی طرف دیکھا، یوں کہا میاں اتنے زور زور سے اللہ کو پکارتے ہو، اگر اللہ نے دھیرے سے بھی پکار لیا نا تو یہ مشاعرہ آخری ہو جائے گا. تو یہاں آنے والے مقرر کو جب آپ کہتے تھے نا سبحان اللہ ماشاء اللہ، تو وہ ہماری نظروں میں وہ بیچارہ آ جاتا تھا، وہ بیچارہ یہاں پکڑ لیا جاتا تھا. خیر ہاں، سب سے پہلے آپ تمام جتنے بچے ہیں اپنے لیے کہیں سبحان اللہ. اس کے علاوہ مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے آج جامعۃ الصالحین کی انتظامیہ کا کہ اتنا خوبصورت جوڑ رکھا. یہ جو جوڑ تھا نا، یہ استاد اور شاگرد کا تھا. میں شاگرد ہوں اور مفتی بیت اللہ صاحب میرے استاد بھی ہیں، تو یہ اس جوڑ کے لیے بھی شکریہ. اور بیٹا ایک بات ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ، جب آپ مقابلے کا حصہ بنتے ہیں نا تو آپ کو سب سے منفرد چیز لے کر آنی ہوتی ہے. اگر منفرد چیز آپ لے کر نہیں آئے تو آپ مقابلے میں جیت نہیں سکتے. آپ مقابلے کے شریک تو بن سکتے لیکن آپ جیت نہیں سکتے. مقابلے کی انفرادیت اس چیز میں بھی آ سکتی ہے کہ مثال کے طور پر اب میں بول رہا ہوں تو میرا جو مائک سے میرا کنیکشن ہے وہ کس حساب سے ہے، میری آواز کتنی خوبصورت انداز میں آپ کو سمجھ آ رہی ہے، بالکل آواز واضح آ رہی ہے. لیکن اگر میں یہی بالکل یوں موضوعات آتے ہیں تو ان موضوعات کو آپ کو پرکھنا ہوتا ہے کہ اس موضوع میں سے کس موضوع پر میں بہت خوبصورت انداز میں بول سکتا ہوں، اس موضوع پر میرے پاس کتنے پوائنٹ ہو سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو چھوٹے بچے ہیں نا، سب کو جہاں تک مجھے لگا کہ ان کو تقریریں لکھ کر دی گئی ہیں، انہوں نے رٹا لگایا اور یہاں یاد کیا. آپ کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ خود لکھنا شروع کر دیں. آپ تھوڑے سے ان کتابوں سے تھوڑا سا باہر آ جائے، آپ خود پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ آپ کا جو زیادہ تر انداز تھا وہ ڈکلیمیشن کا تھا، اور ڈکلیمیشن میں الحمدللہ خطبے اور یہ چیزیں نہیں ہوتی. اس کی میں ایک مثال دے سکتا ہوں آپ کو. ابھی حالیہ علماء بیٹھے ہوئے ان چیزوں کو سمجھ سکیں، ابھی حالیہ ایک واقعہ ہوا لال مسجد اور جامعۃ الرشید والی سائڈ کا. اس میں یہ چیز سامنے آئی کہ ایک طرف جامعۃ الرشید کی جو انتظامیہ تھی وہ اس تصویر کو اتنے خوبصورت انداز میں بناتے، میں اس چیز کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، وہ اس چیز کو اتنے خوبصورت انداز میں بناتے، تبنیل بناتے، ساری چیزیں بناتے، اور پھر وہ تصویر جب ہمارے سامنے آتی نا، اگر ایک بندہ اس کو نہ بھی دیکھنا چاہ رہا ہو نا تو وہ اس تصویر کی کشش کو دیکھتے ہوئے وہ اس طرف متوجہ جو چلو کہتا کہ چلو ہم اس کو دیکھ لیتے، اور وہ دیکھ لیتا. دوسری طرف مولانا عبدالعزیز صاحب بڑے بزرگ شخصیت ہے، میں کئی دفعہ ان سے ملا ہوں. تو دوسری طرف اگر آپ ان کی تقریر کو دیکھیں تو وہ جب میڈیا پر اپنا بیان جاری کرتے تو ان سے پہلے ایک اتنا لمبا سا خطبہ وہ پڑھتے، اس کی وجہ سے ان کی بات کو کوئی سنتا نہیں ہے. آج کل چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو 1 سے 1.5 منٹ کی بات چاہیے، اس میں اگر آپ نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لے تو وہ ٹھیک ہے. تو ٹھیک اسی طریقے سے جب آپ یہاں خطبے کے لیے آئیں گے، آپ خطبہ لمبا پڑھیں گے تو آپ کے پاس 3 منٹ ہے، آپ کے پاس 4 منٹ ہے. 4 منٹ میں آپ نے خطبہ پڑھ لیا، خطبے کے بعد آیت پڑھ لیا، ساری چیزیں، اس کے بعد آپ دلائل کیا دیں گے اپنے موضوع پر؟ آپ کے پاس جو موضوع ہے اس پر آپ بات کیا کریں گے؟ آپ نے تو 1-1.5 منٹ اس میں ضائع کر لیا. تو یہ چیزیں آپ کے پاس نہیں رہتی پھر. تو اس لیے ان چیزوں کی طرف آپ کو آنا پڑے گا.
تھوڑا سا اس چیز سے پیچھے ہٹ جائے کہ لمبے خطبے ساری چیزیں. دوسری چیز، ہم ایک موضوع تھا کہ اٹھ کر دنیا کو دکھا دے رخ احمد ضیاء. اس کی سب سے خوبصورت مثال کونوا مثلنا صحابہ والی ہو سکتی تھی، لیکن کسی نے یہ مثال بالکل نہیں دی. اگرچہ آپ نے کچھ الگ چیزیں لے کر آئی، لیکن وہ مثال آپ اس سے بالکل بھی نہیں گئے. جاننا چاہیے تھا، یہ اس موضوع کا حصہ تھا، آپ نہیں گئے. اس ایک اور خوبصورت وہ جو جس میں تھا کہ بتانے رنگ و بت کو چھوڑ کر ملت میں گم ہو جا. اور اس وقت ہر بندہ اس کو ریلیٹ کر رہا تھا ملت کی وحدت سے، لیکن اس موضوع کو آج کے حالات سے ریلیٹ وہ نہیں کر رہا تھا. آج کے حالات سے ریلیٹ کرنا تھا. ملت کی وحدت اس وقت بھی ہو سکتی ہے کہ جب آپ کے علاقے کے مسئلے حل نہیں ہوتے تو آپ اپنے علاقے کے جو چیئرمین ہیں، آپ کے علاقے کونسلر ہیں، آپ کے علاقے کے ایم پی اے ہیں، ایم این اے ہیں، اس وقت بھی آپ کو اتحاد کرنی پڑتی ہے. صرف عالمی سطح کی اتحادیں آپ کی کام نہیں آتی. ہر بندہ عالمی سطح کا نہیں ہوتا. آپ مثالیں دے رہے ہو فلسطین، کشمیر، غزہ، ہر جگہ ٹھیک ہے، آپ کی مثالیں ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اپنے جو آپ کے ارد گرد کا علاقہ ہے اس سے کہاں ریلیٹ کیا؟ آپ نے اپنے اس پورے موضوع کو آپ نے تو ریلیٹ نہیں کیا. تو ریلیٹ کرنا چاہیے تھا آپ کو، اس چیز کو بہت غور سے دیکھنا چاہیے تھا. یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے نوٹ کی تھی. اور سب سے اچھی بات، جب آپ یہاں آئے نا، بہت سارے بچے ہم نے دیکھے کہ وہ جب بچے یہاں آئے تو سامنے یا باتیں ہو رہی تھی، وہ پریشان ہو گئے تو وہ آہستہ آہستہ ایک دو جملے بولنے کے بعد وہ پریشان ہو گئے، اپنی تقریر بولنا شروع ہو گئے. تو وہ سوچ کر پھر جملے بول رہے تھے اور اس کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی اس پر. وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کیا کریں، آپ جب یہاں آئے اسٹیج پر، میں نے ایک پوز لیا، میں جب یہاں اسٹیج پر آیا میں نے پوز کیوں لیا؟ آپ کو سکھانے کے لیے کہ جب آپ کی بات لوگ نہیں سن رہے، آپ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جائے، وہاں کھڑے ہو جائے، لوگ خود بخود آپ کی طرف دیکھیں گے. کیونکہ ہم شرارتی قوم ہے نا، ہماری طرف لوگ خود بخود ہے. کیا اچھا مولوی صاحب تقریر بھول گیا. جب لوگوں نے ہماری طرف دیکھنا شروع کر دیا، آپ اپنی بات شروع کریں. یا ان کو آپ اس طریقے سے بھی منفرد کر سکتے ہیں کہ ہم ایک مقابلے کا حصہ تھے، وہاں ایک مقرر ہے اور انہوں نے کہا کہ میں خدا ہوں. اب سب نے کہ بھئی کیا بول رہے بندہ؟ انہوں نے کہا یہ دعوت ہے فرعون کا، آگے جملہ جوڑ دیا. سمجھ آئی؟ تو اسی طرح کچھ الگ سی چیز، ایک بندے نے کہا میں سب کو گولی مار دوں گا. ارے 9-0 میں تو نہیں کھڑے. اس نے کہا نہیں، گولی نہیں، میں ایسے نہیں، یہ آوازیں 9-0 سے آتی تھی، وہ کہتے تھے. تو اس طرح کچھ الگ چیز لے کر آنی پڑتی ہے تاکہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے. کیونکہ یہاں ایک یہ بھی تھا نا کہ لوگ آپ سے کس طریقے سے ریلیٹ کرتے ہیں ساری چیزیں. تو یہی کچھ تھی. میں انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سامعین کا، کہ اتنے خوبصورت سامعین اور اتنے خوبصورت مقرر. کچھ بچے ایسے تھے جو یہاں آئے اور وہ یہاں مطلب تقریر نہیں کر رہے تھے، وہ یہاں ایک قسم کا وہ جملہ نہیں کہنا چاہیے لیکن ایک خوبصورت جملے کے طور پر آپ لے سکتے ہیں، وہ یہاں مطلب تقریر اسٹیج پر رقص کر رہے تھے. رقص سے مراد مطلب اتنے خوبصورت انداز میں تقریر کر رہے تھے کہ ان کا ایک ایک جملہ، ان کا انداز، ان کا چلنا، ان کا یوں گھومنا پھرنا، پھر ایک ایک سامعین تک اپنی بات پہنچانا، ان کے ذہنوں میں بات بٹانا، تو بہت خوبصورت بات تھی. یہی ہر ایک مقرر کے اس میں ہونا چاہیے تقریر میں. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ. آج کے سیکھنے کے لیے کچھ ملا آپ کو؟ تو بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت. جزاکم اللہ خیر.